السلام علیکم جی، میں ہوں حسنین چودھری اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی آئی جی لیاقت علی ملک صاحب. سر بہت شکریہ. سر ابھی ریسنٹ تھوڑی دیر پہلے ایک مجھے کسی نے ٹیگ بھی کیا ایک ویڈیو میں، کچھ لڑکیاں جو ہیں وہ کافی زیادہ پریشان ہیں اور کچھ ہو رہا ہے، تو بعد میں اس کو تھوڑا سا ویریفائی ہوا، ابھی تک کلیئرٹی نہیں آ سکی کہ کسی بیوٹی پارلر کے اندر کوئی گیس لیک کی جائے، لیکن اس کے اوپر کچھ اور میں آپ کو دیکھیں، ہماری بدقسمتی ہے کہ دو سینیریو ہم بناتے ہیں. یو کے میں کچھ سال پہلے آپ کو پتا ہے وہ جو ٹیوب اسٹیشنز پہ بلاسٹ ہوئے تھے سارے، جی تو پولیس چیف نے کسی گورنمنٹ آفیشل نے کسی نے اس پہ کمنٹ نہیں کیا تھا. بالکل ایسے پولیس چیف نے آ کے تھوڑا سا بریف کیا اور انہوں نے کہا جی ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے کام کیا، ٹھیک ہو گیا. کسی میں یہ نہیں آیا تھا پہلے آپ اینڈ دیر واز نو اسپیکولیشنز اننیسیسری، ٹھیک ہو گیا. اسی کو ادھر لے آئے. اب بھی دو چیزیں میرے سامنے نظر سے گزری ہیں ابھی، یعنی منٹس پہلے. جی جو پہلی چیز نظر آئی ٹویٹر کے اوپر، تھوڑی سی وہ ویڈیوز تھی، میں نے اس کو دیکھ نہیں سکا. آئی ڈونٹ فیل گڈ اس طرح کی، میں سافٹ ہارٹڈ، مجھے تکلیف ہوتی ہے. تو اوپر لکھا ہوا تھا کہ فلانے بیوٹی پارلر میں 16 لڑکیوں کو بے ہوشی کی دوائیاں دے کے ان کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی. اب غور کریں، جسٹ سی، 16 لڑکیاں، 16 بچیاں کام پہ آئی ہوئی ہیں بیوٹی پارلر پہ اپنے اپنے گھروں سے، اور وہاں ایک انسیڈنٹ ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں 1 منٹ کے، اللہ معاف کرے، واقعی ریپ والا انسیڈنٹ ہو گیا. اس کو اس طرح فلیش کر کے تصویروں کے ساتھ ہائی لائٹ کرنا چاہیے. وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے، کبھی بھی کسی کی ماں نہیں ہے، کسی کی بہن نہیں، کسی کی بہو نہیں ہے جو وہاں پہ کام کرنے آئی ہے. تو انہوں نے عزتاں دا تے بیڑا رول چھڑیا نا، جتنے جو نیوز آئٹم جہاں اس ٹیگ کے ساتھ پہنچی اور کیپشن کے ساتھ پہنچی ہے، اتنے تو بیڑا غرق ہو گیا. اس کو انڈو نہیں آپ کر سکتے، بالکل نہیں کر سکتے. کس کو سمجھائیں گے؟ ٹھیک ہو گیا، وہ لوگوں نے دیکھ لیا. اور ساتھ ہی تھوڑی دیر بعد ابھی میری نظر سے گزرا ہے کہ پنڈی میں ایک بیوٹی پارلر میں سلنڈر گیس لیکیج کا واقعہ، اور اس کے اندر بچیاں بے ہوش ہو گئی. بالکل. آپ فرق دیکھیں دونوں میں، مطلب ایک طرف کیا ہے اور دوسری طرف زمین آسمان. فرق دیکھیں کتنا ہے. 19-20 کا فرق نہیں ہے، 100 کا فرق بھی نہیں ہے. بالکل. تو ہم اتنے ظالم لوگ ہیں، اپنی ویوز کے لیے، ریٹنگ کے لیے ہم اتنی چیپ حرکتیں کرتے ہیں، ماں بہنیں بیچنے پہ آتے ہیں، زندگیاں برباد کر دیتے ہیں نا 1 سیکنڈ کے لیے کہ آپ اس کو دیکھ ہی. اور یہ بے شرمی کی انتہا ہے کہ یار خدا کے واسطے کس کا کام ہے اس کو ویریفائی کرنا؟ پولیس گئی ہوگی وہاں سے. بالکل. لیٹ دیم گیو اے اسٹیٹمنٹ، بالکل، کہ یہ کیا ہے. لیٹ دیم ویریفائی. بالکل. وہ یار اگر اللہ معاف کرے 16 بچیوں کے ساتھ اگر ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے، کیا وہ چھپ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. کیا پولیس اس کو حشب کر دے کبھی گی؟ بھی نہیں. انڈر دا کارپیٹ پھینک دے ہو گی؟ سکتا ہے. ممکن ہے بلا آج کے دور میں. تو یار موقع تو دیں کسی کو. بچیوں کی عزت، آپ کو تو اتنا کیئرفل ہونا چاہیے کہ یار ایک دفعہ ویریفائی کر لیں، تسلی کر لیں، زیادتی نہ ہو جائے. پھر بھی آپ کو بچیوں کی ویڈیو نہیں لگانی چاہیے، فیس نہیں دکھانا چاہیے. ایک ٹائم ہوتا تھا جب کوئی اس طرح کی ایک تو خبر لگتی نہیں تھی. میں نے عبدالسلام خورشید صاحب کی صحافت کے اوپر کتابیں پڑھی جرنلزم کا، جب 92-94 میں اسٹوڈنٹ تھا میں، تو اس میں وہ اقدار میں صحافتی میں یہ باتیں لکھتے ہوتے تھے، ضابطہ اخلاق میں، کہ اس میں یہ چیزیں نہیں دکھائی جائیں گی، اگر وہ نام لکھنا ہے تو اس کے حروف اس طرح لکھے جائیں گے. ساری بات میں ہم لکھتے رہے، مطلب آئین کے ساتھ یہ ہو گیا وہ اس کا. بالکل. اور ابھی انفارچونیٹلی کہ ہم نے ایک فیک نیوز اور اس کے اوپر بچیوں کی تصویریں بھی لگا دی ساتھ، اور اسی بالکل ٹھیک نہیں اور بالکل شرمندہ نہیں ہے. یہ بے غیرت آدمی، یہ نہیں ہم لوگ سوچتے کہ اگر یہی ہماری بہو بیٹی کے بارے میں کوئی تصویر لگائے تو ہمیں کتنا دکھ ہوگا. بالکل. یار صرف پیسہ ہی رہ گیا، صرف ہم طوائفوں سے بھی بدتر ہو گئے. طوائفوں کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، ہم طوائفوں سے بھی بدتر ہو گئے کہ ہم اتنی غلیظ حرکتیں کرنا شروع ہو گئے ان کاموں کے لیے کہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنا شروع ہو گئے، لوگوں کی زندگیاں برباد کرنا شروع ہو گئے. یار کم از کم چیزوں کو ویریفائی تو کر لو. ویریفائی کر کے بھی دیکھو کون سی چیز چلانے والی ہے اور کون سی نہیں چلانے والی، کون سی شیئر کرنے والی ہے، کون سی نہیں شیئر کرنے والی. تو اس کو، ایسی چیزوں کو ہمیں ٹائم دینا چاہیے کہ ہمیں کلیئرٹی مل جائے کہ کیا ہے.
ایک نہیں، دو نہیں، 3 دفعہ 4 دفعہ ویریفائی کریں اس طرح کی چیز. ٹھیک ہے. یہ کچھ چھوٹی ابھی آپ چیز دیکھیں نا، نہیں. 16 لوگوں کی زندگیوں آپ نے کو دیکھی ہم نے تباہ کر دیا ایک سیکنڈز میں، صرف اپنی خبر کے لیے. ایسی اینڈ نو بڈی اس کیا اسٹیٹ کتنے کس طرح کے کتے مارے اسٹیٹ، چلو یہ بتائیں. ٹھیک ہے، رضی دادا جو فرماتے ہیں نا کہ کتا مار شروع ہونے والی ہے، تو اسٹیٹ کتنے کے کتے مارے. ٹھیک ہے. اور ابھی بدقسمتی ہے کہ ہر بندہ تو صحافی بن گیا، جس کے پاس موبائل ہے وہ صحافی بن گیا. جو کریڈیبل جو لوگ ہیں جو صحافت کرتے ہیں وہ تو بیچارے بہت پیچھے رہ گئے. بہت پیچھے. اتوں کا جڑا کوئی لوکل اتنے کوئی ہمسایا ہوئے گا جنہوں پتہ لگ گیا جہاں انہوں نے ہو سکتا ہے گرج ہوئے، وہ کوئی تعلق نہیں ہے صحافت نال. ٹھیک ہے. تو انہیں اپلوڈ کر دیتی اپنے اکاؤنٹ کے اتنے، بغل ختم، تباہی اتار دیتی. تو انفارچونیٹلی سورہ حجرات میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی اس طرح کی خبر آئے اس کی تحقیق کر لیا کریں. تو ہمیں کسی بھی خبر کی پہلے تحقیق کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمیں اس کے اوپر کوئی ایکشن اور ری ایکشن آگے دینا چاہیے یا اپنا کمنٹ کرنا چاہیے. یہ لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ اور عزتوں کے ساتھ کھیلنے والا کام ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. آج کسی کی عزت کے ساتھ کھیلیں گے، کل کو مکافات عمل ہے، کل کو ہماری عزت کے ساتھ کھیلا جائے گا اور اس سے زیادہ ہماری عزت اچھالی جائے گی. اس لیے لوگوں کی عزتیں اچھالنے سے گریز کریں. اللہ ہمیں جو ہے نا پردے رکھنے کی توفیق عطا کرے. آمین.